الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ذوالقعدہ کا اپنے اختتام کی طرف ہے. ہو سکتا ہے کہ آج رات چاند نظر آئے اور ہم اس عظیم مہینے کی طرف بڑھ چلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب مہینوں میں سے اور پسندیدہ مہینوں میں سے ہے، جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس کے اندر حجاج کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے ہیں اور ساری دنیا میں لوگ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑے برکت والے، عظمت والے، متبرک اور اللہ کے پاس پسندیدہ ایام میں سے یہ دن ہے. اور قرآن پاک میں جہاں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ جس راتوں کی، جن 10 دنوں کی راتوں کی قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یہ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 رات ہے. اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت والا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. دوسرے دن کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہے، اس کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کی عبادت کو پسند کرتا ہے. پھر صرف پسند ہی نہیں کرتا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب کا معاملہ رکھتا ہے. ایک دن روزہ رہنا ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، 1 سال کے روزوں کا اس کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. اور اسی طرح اس کی 1 رات کا قیام سال بھر کی شب بیداری کا اجر رکھتا ہے. یعنی اس کی 1 رات میں کچھ نوافل پڑھ لینا گویا ایسا ہے کہ سال بھر وہ بندہ سال بھر کنٹینیو روزانہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے. ویسا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث فرمائی تو کچھ اور اضافے کے ساتھ روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ عمل اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی زیادہ، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے، قربان ہونے سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جہاد میں جائے اور اپنی جان اور اپنا مال سارا کا سارا اس جہاد کے لیے وقف کر دے اور کچھ لوٹ آ کر اپنے گھر کو نہ لائے، یعنی وہ مال بھی جہاد میں لگا دے، اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور اپنے آپ کی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو بس وہی شخص اس اجر و ثواب سے زیادہ ثواب پا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جہاد سے زیادہ، اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے زیادہ ثواب ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو ان 10 دنوں کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت آئی ہے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے وہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عشرہ ذی الحجہ کی، یعنی ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کسی رات کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے، گویا وہ اس سال حج اور سال بھر عمرہ کرنے والے کے برابر عبادت کرنے والا قرار پائے گا. صرف
ایک رات عبادت کرنا، سال حج کرنا اس سال کا اور سال بھر عمرے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اس عشرے میں کسی دن روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ذکر آتا ہے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے تو عبادت اور اطاعت میں مزید اہتمام کیا کرو، یعنی جو عام طور پر ہماری عبادت ہوتی ہے اس سے کچھ زائد عبادت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور اس کی رات کو بھی دن کی طرح عظمت اور تقدس والی بنایا ہے۔ جس طرح اس کا دن عظمت والا ہے، یوم عرفہ اس دن کے اندر ہے، تو اس کی راتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی بنائی ہے، عظمت والی بنائی ہے، اس کی راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب سے بھر دیا ہے۔ یہ شان ان 10 دن اور 10 راتوں کا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج سے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس عشرے کا ہر دن ثواب میں 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفے کا دن 10,000 دنوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ابتدائی 9 دن وہ جو ہوتے ہیں 8 دن روزانہ ایک سال کا عبادت، اور جب عرفے کا 9 ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عبادتوں کا جام اس کو عطا فرماتا ہے، 10 سال کی عبادت کا اس کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، 10,000 دنوں کا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، بہت ساری روایتیں عشرہ ذی الحجہ کے متعلق آتی ہے جس میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھارا ہے لوگوں کو کہ ان 10 دنوں کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، نفلی عبادت کے ذریعے اس کی بارگاہ میں پہنچایا جائے، نفلی روزے رکھے جائے، جتنا زیادہ عبادت کر سکتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے ان 10 دنوں میں، کیونکہ یہ وہ ایام ہے، یہ وہ دن ہے جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ اور پھر جب 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو اللہ کے نزدیک کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ عبادت جانور کو ذبح کرنا ہے، جو ہم 10 ذی الحجہ کے دن کیا کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کو اس آنے والے مہینے کے متعلق بیان فرمائی۔ اب ہم عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ سیرت کا ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے، ہجرت کر کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینے کو جا رہے ہیں، تو اسی ضمن میں ہم نے مکے کے فضائل بھی سنے، حج کے فضائل بھی سنے، مدینے کی شان اور عظمت اور اس کے فضائل بھی سنے۔ اب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلا کام جو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، وہ مسجد کی آباد کاری تھی۔ اب ہم یہاں دیکھیں عالیشان مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ہر چیز کی ہمارے پاس سہولت ہے، اس کے باوجود ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو نہیں آتے، اور اس کے علاوہ آتے بھی ہیں تو ہم نے صرف مسجد کو نماز کی جگہ سمجھ رکھا ہے۔ اب میں آپ کو جو باتیں سنانے لگا ہوں یہ اس مسجد کی بات ہے جس مسجد میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے۔ اس مسجد سے آپ سوچیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس مسجد سے ہوا کرتی تھی۔ آج اگر ہم ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے حیائی، بڑھتی ہوئی دین سے بیزاری، بے دینی، الحاد، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنانا یا اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی مذہب کا انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور سے سوچیں کہ کیا چیز ہے جو نوجوانوں کے اندر یہ چیز بڑھ رہی ہے، اس کا ایک بنیادی اور سب سے اہم سبب ہے ان کی مسجدوں سے دوری۔ اگر جو شخص مسجد سے جڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے عقیدے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جو مسجدوں سے کٹ جاتا ہے پھر کوئی بھی آتا ہے آسانی سے اس کے دل میں وسوسوں کو ڈالتا ہے، اسلام سے اس کو متنفر کرتا ہے، یہاں تک ہوتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر تھوڑے دنوں میں آتے ہیں علماء کرام کے بارے میں برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں بیزاری لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ جب علماء سے لوگ بیزار ہوں گے تو علماء سے دور ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے تو مساجد سے دور ہوں گے، مساجد سے دور ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ایمان سے بھی دور ہو جائیں گے، اخلاق سے بھی دور ہو جائیں گے۔
حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو مسجد ہے، مسجد نبوی، جہاں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ممبر لگتا تھا، جہاں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام امامت کیا کرتے تھے، وہ مسجد عبادت کا بھی مرکز تھا، اخلاق کا بھی مرکز تھا، تربیت کا بھی مرکز تھا۔ اگر آپ دیکھتے جائیں اور آج سے اگر چند سال پہلے کی آپ نظر ڈالیں، ہمارے بچپن کی یا آپ کے اور جوانی کے اور بچپن کی آپ مسجدوں کو دیکھیں گے، تو آج کا جو مسجدوں کا ماحول ہے، جس طرح نماز ہوتے ہی مسجد بند ہو جاتی ہے، ایسا ماحول مسجدوں میں نہیں تھا۔ مسجدیں عصر سے لے کے عشاء تک کھلی رہتی تھی، فجر کے بعد دروس ہوا کرتے تھے، مسجد میں دیگر کام ہوا کرتے تھے، اور لوگ مسجدوں سے جڑے رہا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ سلامت رہتا تھا، اور ان کی عبادتیں بہتر ہوا کرتی تھی۔ آج کے نوجوانوں کو آپ دیکھ لے، پہلے تو نماز نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نہ نماز کے فرائض معلوم ہے، نہ واجبات معلوم ہے، نہ شرائط معلوم ہے، نہ اس کی سنتیں معلوم ہے، صرف دیکھ لیے پڑھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کچھ یاد دلا دیا گیا، رٹا دیا گیا۔ اتنی غلطیاں ہمارے پاس کبھی ہم سننے کو موقع ملتا ہے تو نہ ان کو سورہ فاتحہ برابر پڑھنے آتا ہے، نہ کوئی اور سورہ، نہ تشہد، نہ درود ابراہیم، نہ دعائے معصورہ، دعائے قنوت تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے مسجد کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں اپنے پرانے دور کی طرف نظر ڈالیں تو ہماری مساجد میں پہلے صباحیہ اور مسائیہ 2 وقت مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ فجر کے بعد بھی مدرسہ چلا کرتا تھا اور عصر کے بعد بھی مدرسہ چلا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو دین کا احساس تھا، خیال تھا، وہ چاہتے تھے کہ لوگ پڑھے، دین کو جانیں اور دین سے قریب ہو۔ آج ہم مادیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آیا ہم مسجدوں سے دور ہوتے گئے، ہم نے ٹیکنالوجی کو دین کو ملا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے سوال کا جواب ہمارے موبائل کے اندر موجود ہے۔ کوئی مسئلہ ہے ہم موبائل سے پوچھ لیں گے، موبائل پر آپ کو کون بیٹھا ہے، کیا عقیدہ پھیلا رہا ہے۔ اچھا چھوڑ دے، مسلمان تو مسلمان، قادیانی تمام مکاتب فکر کے پاس کافر ہے، ان کا اتنا مواد اس انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ پڑھتے وقت ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، اچھے علماء پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے لکھا ہے۔ کئی صفحات پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ اتنا باریکی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ اس کو اب سب کچھ بنا لیں گے تو آپ کا دین اور آپ کا عقیدہ کہاں جائے گا؟ بہت باریکی کے ساتھ وہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کا سوال اس کے اندر موجود ہے، ہم اس سے ہر چیز معلوم کر لیں گے۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے مسائل اپنے قریب کے عالم دین سے رجوع کر کے، اپنے شہر کی بڑی مسجد سے، اپنے شہر کی بڑی جامعات سے وابستہ ہو کر ہم اپنے مسائل کو سلجھائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے کارآمد چیز ہوگی۔ اب آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد نبوی میں کیا کیا چیزیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، اس پہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، اس کو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہجرت کے بعد اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا، اور مدرسے کے ساتھ ساتھ ہاسٹل بھی تھا۔ وہاں پر جن صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، بہت سارے انصار مدینے میں تھے، وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے، ان کا گھر بار تھا، کھاتے پیتے تھے، کماتے تھے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن جو صحابہ کرام اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکے سے مدینے کے واسطے آ گئے، مدینے میں رہنے کے لیے آ گئے، ان کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کھانے کے لیے سامان تھا، تو ایسے صحابہ کرام کے لیے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چبوترا بنایا۔ اس پر صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے صبح سے شام تک۔ ان کا کام بس یہی تھا، کوئی وحی اتری اس آیت کو یاد کر لے، کوئی زبان سے لفظ نکلے مصطفیٰ کریم کی جو حدیث بنے اس کو لکھ لے، یاد کر لے، وہی ان کا کام اصحاب صفہ کا۔ اب ان کی ذمہ داری کس کی تھی؟ خود صحابہ کرام کی ذمہ داری حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے اٹھایا کرتے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے کھانے کا اہتمام کیا کرتے، ان کے لیے روزی روٹی کے معاش کے ذریعوں کو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کرنے کی کوشش کرتے، ان کے لیے سہولت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فراہم کرنے کی کوشش کرتے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جتنا ہوتا ان کے لیے وقف کر دیتے، اپنے لیے نہیں رکھ لیتے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جتنی استطاعت ہوتی
ان پڑھنے والوں کے لیے صحابہ کرام اپنے مال کو خرچ کرتے، ان کے لیے سامان کو پیش کرتے، یہاں تک کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، وہ اصحاب صفہ کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے پہلے تو اپنے مال سے دیتے گئے، اپنے پاس ختم ہو گیا، لوگوں سے قرض لے کر دیتے گئے، قرض بھی بہت زیادہ ہو گیا، انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا، گھر بیچ کے ان کی ضروریات کو پورا کیا، یہاں تک نوبت آئی کہ وہ بھی اصحاب صفہ میں بیٹھنے لگے، گھر نہیں ہے، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے لیے کما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ یہ اہل صفہ کی کبھی کبھی دعوت کیا کرتے تھے، تو 80 اہل صفہ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ کی دعوت پر 80 اہل صفہ ان کی دعوت میں شامل ہوتے تھے۔ تو آپ سوچیں 80 لوگ اس مسجد میں، اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، ان کی کفالت کا ذمہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام اٹھاتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جو دین کی خدمت کرے، جو دین کا کام آگے بڑھائے، ان کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرے، ان کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے۔ اسی طرح دوسرا کام جو مسجد نبوی میں ہوتا تھا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ان کی تعلیم کا، تربیت کا مرکز بنائے تھے مسجد نبوی کو، وہیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی جسمانی تربیت کا بھی مرکز مسجد نبوی کو بنایا تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود مسجد نبوی کے باہر آدمیوں کی دوڑ کرایا کرتے، رننگ جس کو کہتے ہیں وہ کراتے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑوں کی ریس کروایا کرتے تھے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اونٹوں کی ریس لگوایا کرتے تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان سب میں جو اول آتے، ان میں ٹاپ 5 کو نکال کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو انعامات سے نوازتے۔ یہ مسجد نبوی میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے سامنے کشتی لڑوائی جاتی، خود حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ کر اس کا مشاہدہ کرتے تاکہ صحابہ کرام کے جسم مضبوط ہو۔ تو یہ کام بھی مساجد سے کرنے کا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ آج ہم بچوں کو کرکٹ کھلانے گراؤنڈ کو لے کے جاتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں یہاں ہماری مسجد سے ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کچھ اس میں نقص نکالنے والے نقص بھی نکالا کرتے ہیں۔ تو یہ کام حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، جہاں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، لوگوں کو واعظ و تربیت نصیحت کرتے، وہیں پر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام محافل نعت کا بھی اہتمام کیا کرتے۔ آج یہ چیزیں آپ بچپن میں دیکھیں کتنی محفل نعت مسجدوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہماری قوم کو بے ادبی کی طرف ڈھکیل دیا گیا۔ کسی کے دل سے ایمان نکالنا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ سب سے پہلے اس کے ادب کو ختم کرو۔ جب ادب ختم ہو جائے، نبی سے محبت ختم ہو جاتی ہے، نبی سے محبت ختم تو اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ دشمن ہماری پالیسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ ان کے دلوں سے ایمان کیسے نکالے۔ ایمان نکالنا ہے تو سب سے پہلے ان کے دل سے نبی کی محبت نکالنی پڑے گی۔ انہوں نے اپنے پالتو لوگوں کو بٹھایا جو حدیثوں کو، قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب میں کمی لاتے ہیں۔ جب بندہ بے ادب ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ یہ کام چل رہا ہے ہمارے پیچھے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے، ان کے اندر اخلاق، ان کے اندر تربیت، ان کے اندر ادب لائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز جو میں نے فرمائی کہ محافل نعت کا اہتمام ہوا کرتا تھا، تو مسجدوں کے اندر محفل نعت بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، خود بھی نعت پڑھنے کے عادی ہونا چاہیے، جو نعت نہیں پڑھ سکتے پڑھنے والے کو بیٹھ کر سننا چاہیے۔ چوتھی چیز جو مسجد نبوی میں ہوتی تھی، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد پلٹ کر بیٹھ جاتے۔ جو ہمیشہ آنے والا مصلی ہوتا نہیں دکھتا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیوں نہیں آیا تو اس کے پاس جاتے، معلوم کرتے، اگر بیمار ہے اس کی تیمارداری کرتے، کوئی اس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے؟ مسجد سے ہو رہا ہے۔ تو یہ مسجد کا کام ہے، مسجد میں آنے والے مصلیوں کا کام ہے کہ ایک دوسرے کی، اصل مسجد میں جمع ہونے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہو، محلے والے محلے والوں سے ملے، بستی والے بستی والوں سے ملے، اور ایک دوسرے کا خیال کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ جمعہ کے
ہر نماز میں بستی والے ایک دوسرے سے ملے، جمعہ میں ہر محلے والے جو جامع مسجد ہوتی ہے اس میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملے، عید کے موقع پر پورے شہر والے ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملے، ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور عالمی طور پر حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں پورے ایک جگہ جمع ہو۔ یہ اسلام کا سب سے بنیادی مقصد ہے کہ سارے لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز میں دیکھتے اور ان کے مالی معاشی مسائل کو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود جانتے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ تیسری چیز، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی ہی کے اندر سے ہسپتال چلا کرتا تھا۔ ایک مسجد نبوی خود ہاسپٹل ہے، جہاں اگر کوئی جنگ میں صحابہ کرام زخمی ہوتے تو اس کو مسجد نبوی میں لایا جاتا، ایک ٹینٹ لگایا جاتا، ان کی پوری ذمہ داری حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود دیکھتے، ان کے لیے ڈاکٹر کو معین کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی وہاں مہیا کرتے۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی میں۔ تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مساجد سے یہ بھی کام ہو۔ چوتھی چیز، میں ہر ایک مسئلے کے پیچھے ایک واقعہ ہے صحابہ کرام کا، اگر میں وہ سنانے بیٹھوں تو ہماری نماز 2، 2:30، 3 بجے ہم کو پڑھنا پڑے گی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی گھڑی پر نظریں ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو تاخیر ہوتی ہے آپ ہی کے لیے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑتی ہے، اس لیے بعض اوقات تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیں، چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو مسجد نبوی میں حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ زخمی ہو گئے، تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا علاج کا سامان مسجد نبوی میں مہیا کیا، خود دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ چھٹی چیز جو مسجد نبوی میں ہوتی تھی، مسجد نبوی کو مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ باہر سے جو وفود آتے تھے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے، مسجد میں ان کے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جگہ کو بنایا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد ہی کے اندر قید خانہ ہوا کرتا تھا، جیل، وہ مسجد ہی کو بنایا کرتے تھے۔ ثمامہ بن اثال نامی ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، وہ اسلام لانے سے پہلے قید ہو گئے تھے صحابہ کرام کے ہاتھ میں، تو لا کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیش کیے، تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مسجد نبوی کے ایک جھاڑ سے، ایک پلر سے ان کو باندھ دیا تھا۔ 3 دن تک وہ باندھے رہے، 3 دن تک انہوں نے آفر کی، میں نے آپ کے لوگوں کو مارا ہے، اگر آپ میرا قتل کر دے تو آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل، اگر آپ مجھ کو دیت لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں، یعنی قتل کے بدلے میں جو رقم دی جاتی ہے وہ رسا کے گھر والوں کو، میت کے گھر والوں کو، اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھ کو چھوڑ دے تو آپ مجھ کو بہترین انسان پائیں گے۔ 3 دن تک وہ ریکویسٹ کرتے رہے ثمامہ بن اثال، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سنتے اگنور کر دیتے۔ تیسرے دن حبیب نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، صحابہ کرام نے ان کی گھیٹیاں کھول دی، ان کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ بن اثال گئے ایک نہر پر، وہاں پر جا کر غسل کیا، اپنے کپڑوں کو دھویا، پاک کر کے کپڑے پہن کر حبیب کے قدموں میں آئے، اسلام قبول کر لیا۔ ثمامہ بن اثال سے پوچھا لوگوں نے کہ اے ثمامہ کیا وجہ اسلام کی بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں قیدی بن کر رہا، میں 3 دن تک صحابہ کرام کے آداب کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اطوار کو، ان کی عبادتوں کو دیکھتا رہا، بس وہی چیز تھی جو میرے دل کی دنیا کو بدل دی۔ میں پہلے ہی دن اپنا دل حبیب کے قدموں میں دے بیٹھا، لیکن میں اگر جب اسلام قبول کرتا تو لوگ یہ سمجھتے تم لوگ کہ میں قید سے آزادی کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں، تو میں نے کہا ایسا نہیں، جب میں آزاد ہوں گا اس کے بعد اسلام قبول کروں گا۔ اور یہ نجران سے وفود آتے تھے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مسجد تھی وہ حکومت کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہاں سے مشورے طے ہوتے تھے، وہاں سے جنگ کی تیاریاں ہوتی تھی، وہاں سے دیگر معاملات ہوتے تھے، باہر سے لوگ ملاقات کے لیے آتے تو حبیب ان کو وہاں ٹھہراتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے مسجد نبوی میں لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ لوگ مسجد کے اندر کیا کرتے ہیں، کیسی ان کی عبادتیں ہیں، کیسا اس کے اخلاص کے ساتھ وہ لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نظریہ تھا۔ تو یہ مہمان خانہ اور عدالت 6ویں اور قید خانہ 6ویں اور 7ویں بات میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اسی طرح آگے کے آنے والے احوال کی پلاننگ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسجد سے کیا کرتے تھے۔ جو جنگیں ہونے والی ہوتی تھی ان کے جنگوں کا اعلان مسجد سے ہوا کرتا تھا۔ اگر اس میں تعاون کی اپیل کرنا ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، حبیب مسجد نبوی سے اس کا اعلان کرتے۔ صحابہ کرام آپ نے یاد ہو حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو اپنا مال لا کر ڈالے تھے کہاں لے کر آئے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر۔ اسی طرح جب جنگ ہو جاتی، جنگ جیت جاتے، مال غنیمت ہوتا، مال غنیمت لا کر وہ تقسیم بھی مسجد سے ہوا کرتا تھا۔
تو یہ چیزیں ہیں جو مسجد کے اندر سے ہوا کرتی تھی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو مسجد کے اندر سے ہوا کرتی تھی. وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کر کے بتاؤں. تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ جیسے جیسے دور بدل رہا ہے، حالات کی ہم سنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور لوگ جو دین سے، اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. آج ہماری مساجد، عالی شان مساجد، لاکھوں روپیے، کروڑوں روپیے ہم مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ آپ بولیں. مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ، ایک جانماز بچھا لے مسجد تیار. مسجد تمام زمین کو اللہ نے عبادت کے لیے پاک کر دیا. لیکن یہ جو اتنی عالی شان عمارتیں ہم نے بنا دی ہے، اس کا پھر اہم مقصد بھی ہم کو حاصل ہونا چاہیے نا. آج کے دور میں جو چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ حضرات کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا. اگر آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تو یہ ہماری مساجد بہترین ایک لائے حمل تیار کرے گی اور آنے والی نسل کو تیار کرے گی. آپ دیکھیں، کیونکہ میرے دوست حضرات ہیں جو UK میں، USA وغیرہ میں امامت کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس صرف مسجد نہیں ہوتی، اسلامک سینٹر ہوتا ہے. غالباً عمر بھائی جا کے آئے ہیں، وہاں کے حالات سے بخوبی واقف ہوں گے. امریکہ میں جہاں پر مساجد ہوتی ہے، وہیں پر بچوں کے لیے کھیلنے کا اہتمام ہوتا ہے، وہیں پر بڑوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام ہوتا ہے، وہیں پر ورزش کے لیے جم ہوا کرتا ہے، وہیں پر ایک اسٹڈی ہال ہوتا ہے جہاں پر بکس رکھی ہوتی ہے، وہیں پر کلاسز ہوتی ہے. ساری چیزیں مسجد سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان مسجد سے جڑا، اس کی ہر ضرورت کی چیز مسجد سے وابستہ ہوتی ہے، تو ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے. اب ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں ہم نے مسجد کی تعمیر کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے، اب ہم آگے اگر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خدمت خلق کے کاموں میں اس کو خرچ کرنا ہوگا. اب اس کا بہترین مصرف مسجد اور مدرسہ ہے. الحمدللہ ہماری مسجد میں مدرسہ بھی چلتا ہے، 150 سے زیادہ بچے ہمارے پاس پڑھ بھی رہے ہیں. اب ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک لائبریری کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. بہترین کتابوں کو ہم لا کر، اسلامی بھی اور جو دنیاوی تعلق سے کتابیں ہوتی ہے وہ لا کر رکھیں گے تاکہ بچوں کے علم میں اضافہ ہو. اس کے علاوہ آپ حضرات کا کوئی مسئلہ ہو، آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، فقہ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، آپ مسجد میں آ کر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں. اسی طرح مسجد کے اندر کمپیوٹر کلاسز ہونا چاہیے. اسی طرح مسجد کی کمیٹی کا یہ ذمہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی ایک نظام بنائے اور اس نظام کے تحت پورے محلے کا سروے کرے کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے معذور افراد ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے ایسے غریب افراد ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ سروے کرے کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو ہر سال اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے، ان کے زکوٰۃ کا مصرف مسجد کی کمیٹی کے ایک نظام کے تحت حاصل کرے اور اس مصرف سے، ان پیسوں سے ان غرباء کی مدد کرے. یہ بھی مسجد سے ایک کام ہونا چاہیے. اسی طرح ایک نظام جو ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے کونسلنگ سینٹر کا ہونا چاہیے، جہاں پر میاں بیوی کے جھگڑے، بھائی بھائی کے تنازعات، جو لوگ پولیس اسٹیشنوں میں جا کر اپنے وقت کو، کورٹوں میں جا کر اپنے پیسوں کو صرف کر رہے ہیں، وہ اگر مساجد سے جڑ جائے اور علماء سے جڑ جائے تو وہ مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑی بات بنا کر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں سے لڑنے کے لیے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ سوچیں. اس کے بعد ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسجد میں ہفتے واری دروس ہونا چاہیے. ہفتے واری دروس بہت ساری مساجد میں ہوتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ حضرات کی دلچسپی نہیں ہوتی. درس دینے والا آتا ہے، درس دیتا ہے، جاتا ہے، 2 لوگ 4 لوگ 8 لوگ بیٹھے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اور وہ 2 لوگ 4 لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے درس سنتے آ رہے ہیں، ان کو اکثر بھی چیزیں معلوم ہوتی ہے. تو یہ جو دروس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کمیٹی سے بات کر کے کہ ہمارے پاس بھی ہفتے واری دروس شروع ہو. ہفتہ یا اتوار کو عصر کے بعد درس ہو. ایک ہفتہ قرآن کا درس ہو، ایک ہفتہ حدیث کا درس ہو، ایک ہفتہ فقہی درس ہو، ایک ہفتہ ہم محافل نعت کا اہتمام کریں. ہم سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو، اس کے بعد پھر سوال جواب کا سیشن ہو. آپ کے کچھ مسائل ہے تو علماء کرام سے آپ اس کو حل کریں. اسی طرح ہر مسجد سے ایک میڈیکل کیمپ چلنا چاہیے مہینے واری. اگر ہفتے واری چلے تو اور اچھا ہے. ہر ہفتے مسجد سے میڈیکل کیمپ چلے. جو غریب ہے محلے والے وہاں آئے، ڈاکٹر ان کی جو مزاج پرسی ہوتی ہے وہ کرے، ان کو ادویات لکھ کر دے، وہ ادویات ہم مسجد سے فراہم کرے. یہ ایک بہترین قدم مساجد سے ہو سکتا ہے. جس طرح ایک اور جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مساجد میں، عرب کی مساجد میں فریج لگے ہوتے ہیں اور باہر بھی ایک فریج رکھا ہوتا ہے. جس طرح یہاں پر ایک مسجد ہے کالے پتھر میں، مسجد منور غالباً، اس کی ملگیوں میں ایک کپڑا، روٹی کپڑا بینک بول کے بنا ہوا ہے. آپ کے پاس جو زائد کپڑے ہیں جو آپ نہیں استعمال کرتے،
وہ رکھے رہنے کے بجائے وہاں لا کر آپ دے دیتے ہیں. جو مستحق ہوتا ہے وہاں سے آ کر وہ کپڑے وصول کر لیتا ہے. آپ کے پاس جو گھر کا کھانا بچ جاتا ہے, انہوں نے ایک فریج بنا کر رکھا, اس کے اندر وہ لوگ کھانا لا کر رکھ دیتے ہیں, ضرورت مند آتا ہے وہاں سے کھانا لے کر جاتا ہے. تو اس طرح کا جو قدم ہوتا ہے یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے, تاکہ جو محلے کے غربا ہے ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. کیونکہ یہ جو غریبی ہوتی ہے یہ پھر اسلام کو چھین لیتی ہے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حبیب نے فرمایا کہ عن قریب فقر و افلاس, یعنی ان کی غریبی, ان کی تنگ دستی لوگوں کو کفر کی طرف ڈھکیل کر لے جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے محلے کے, اپنے رشتہ داروں کے جو غریب ہے ان کی دیکھ بھال کرے, ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں. نہیں کریں گے تو پھر وہ لوگ سود کے اندر مبتلا ہوں گے, نہیں کریں گے وہ لوگ غلط راہ کی طرف جائیں گے, نہیں کریں گے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ تھوڑے سے پیسے کے لیے تنگ آ کر انہوں نے زندگی سے خودکشی کر لی. اس کا جواب ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اگر آپ ذمہ دار ہے, آپ گھر کے بڑے ہیں, آپ رشتہ دار ہیں, تو آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کی جو ہے دیکھ بھال کرنی ہوگی, ان کے معاملات کو دیکھنا ہوگا. پھر آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں کے اڑوس پڑوس کا بھی آپ کے اوپر حصہ ہے, آپ کا حق ہے. اپنے پڑوسیوں کے حالات کو معلوم رکھے. تو ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی, اگر اللہ نے چاہا اس کام میں آسانیاں ہوئی تو ہم مزید سے ایک ایک کام کا آغاز کریں گے, اور اگر اللہ نے چاہا تو بہت سارے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. حبیب کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.